حضور کی سنت ہے دل میں گنجائش رکھنا، کشادہ روی. اور دوسری بات، اگر جینا چاہتے ہو سوسائٹی میں، صرف اپنے لیے سوچنا چھوڑ دو، کچھ تھوڑا سا احساس دوسروں کا بھی کریں، کچھ دوسروں کے لیے بھی. کبھی کبھی تو یہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پر بڑا خوف چھا جاتا ہے جب کہا جاتا ہے نا جس کا ایمان ہے وہ اونچا بولے، جتنا زور ہے سارا لگا دے. اب وہ بیچارہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اور اگر وہ چند دن پہلے اس نے بائی پاس کرایا ہے تو آپ نے جو ایمان کا ٹیسٹر رکھا ہے اس سے تو بیچارہ گیا کام سے. تو آپ ایسی شدت نہ ماحول میں پیدا کریں جس سے لوگ پریشان ہو جائیں. آپ سادی سی بات کریں. اور ایک جگہ میں اب حضرت بیٹھے ہیں، بات بھی کیا کروں، بعض اوقات تو مجمع کی انسلٹ کر دی جاتی ہے. ایک نقیب محفل تھے تو کہنے لگے میں بڑیاں تھاواں تے گیا پر تسی بڑا سست مجمع ہو، تہاڈا تے مزہ ہی نہیں آیا، کوئی داد ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو تو کوئی نظر نیاز کا لالچ ہوگا، یہ تو بیچارے فری آئے ہیں سارے، لہذا ان کو تو آپ سے زیادہ عشق رسول کہلانا چاہیے. تو آپ انسلٹ کر کے جا رہے ہیں قوم کی. اتنی شدت نہ ماحول میں، آپ دوسرے کا احساس کریں. اور پھر کیا ہے، ایک نعت خواں آیا، نعت پڑھی تشریف لے گئے، مولانا آئے تقریر کری تشریف لے گئے، قاری صاحب آئے تلاوت کری تشریف لے گئے، اور عوام تو بیچاری شروع سے بیٹھی سب کو سن رہی. آپ احساس کریں دوسروں کا. میں اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں رسول کائنات علیہ السلام نے ایسی بات کی، ایک ایک جملے پہ مر جائیں، ایک ایک لفظ پہ اپنی اولادیں قربان کریں. کریم محبوب فرمانے لگے، او میرے غلاموں، میں جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب مدثر والے نبی خود مدثر کی تلاوت فرمائیں، جب طٰہٰ والے محبوب خود اسے تلاوت کریں، منظر کیا ہو. کریم فرمانے لگے جی چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر کسی بچے کے صف کے اندر سے رونے کی آواز آتی تو حضور فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی، لہٰذا میں رب کی نماز مختصر کر دیتا. اللہ کی نماز میں بھی بندوں کا احساس. حضور علیہ السلام اس امام سے ناراض ہو گئے جو بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے، فرمایا اعتدال کے ساتھ پڑھایا کریں. ناراض ہو گئے کریم. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جلال فرمایا سمجھیں چیزوں کو، دوسروں کا احساس پیدا کریں. ہمارے گھروں کے اندر ماحول ایسا ہے، طبیعت میں ماحول ایسا ہے، اور جناب میں سب سے بڑا ہوں تو میری بات نہیں مانی جا رہی، میں گھر کے اندر جو ہے وہ مشورہ دیتا ہوں تو رائے قبول کیوں نہیں کی جا رہی. ہمارے مزاجوں میں شدت ہے، طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہم کبھی مشورہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، جب بھی دیتے ہیں حکم ہی دیتے ہیں. مشورہ وہ ہوتا ہے جو رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں بھئی تہاڈے کو مشورہ لیا سی، تہانوں غلط فہمی ہو گئی، آپ نے حکم دے دیا، ہم نے تو مشورہ مانگا تھا. آپ مشورہ دیں، رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو میرے عزیز دوسروں کا احساس، خیال. گرمیوں میں نا بندہ ویسے ذرا باہر سے ہو کے آ جائے نا، 10-15 منٹ شدید گرمی میں دھوپ لگ جائے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں فٹافٹ یہاں سے گھر چلا جاؤں. لیکن جس گھر والی نے، جس ماں نے، جس بہن نے، جس بیوی نے 3 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے رہ کے کھانا پکایا ہے نا، وہ تو کام ہی نہیں ہماری نظر میں کوئی بھی، وہ تو کوئی بھی کر لے، تو کام ہی نہیں. آگ کے سامنے جون جولائی کی دھوپ میں جس نے ڈیوٹی کری ہے، ہمارا کوئی خیال نہیں. 1 منٹ لگتا ہے، اسی وقت پلیٹ اٹھا کے پھینکتے ہیں. کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اس طرح پکتا ہے، احساس ہی نہیں کیا کسی کا. سنو نا یار، اسوہ حسنہ کیا ہے، کریم کا طریقہ کیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، فرماتی ہیں ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتی میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اور مجھے میری ماں روئے، میں آپ سے ناراض. تو حضور آج بڑے انداز کریمانہ ہے. کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر.
یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. پھر حضرت خلیل کے وسیلے سے قسم اٹھاتی رب ابراہیم. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا تھا. حضور آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، کریم آپ اتنا کرم فرماتے ہیں، جملوں سے اور لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے. کہتی ہیں میں نے فوراً کہا مجھے رب محمد کی قسم ہو. یا رسول اللہ میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو نا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. طبیعت میں احساس. آپ نا اپنے ہمارے ایک استاد صاحب تھے تو جو طلباء ذرا فارغ ہوتے ہیں نا ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا تدریس کی. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر آدمی ہر شعبے میں مہارت نہیں رکھتا. کوئی پڑھا سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی لکھ سکتا ہے. کچھ دارالافتاء کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مناظرے کے میدان کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو جن کو منتخب کرتے ہیں نا تدریس کے لیے انہیں ایک بات کہتے ہیں. فرماتے بیٹا تم نے پڑھانا ہے تو ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کسی طالب علم کی ضد نہیں پیدا کرنی طبیعت میں. کسی طالب علم کی ضد. تو کچھ ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ استاد جی شاگردوں سے بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمانے لو تھوڑی ہوتی ہے. اور کسی وقت شاگرد نے کوئی شکایت کر دی نا کمیٹی کو یا گھر والوں کو تو استاد سے تھوڑا سا پوچھ لیا گیا کہ آپ نے اس کو بلا وجہ مارا ہے یا ڈانٹا ہے. تو اب استاد کہتا ہے اس نے شکایت لگائی. استاد فرمانے لگے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ استاد ضد پال لیتا ہے، بات بات پہ چڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بچے بھاگ گئے چھوڑ کے. سب نہیں ایسا کرتے، کو میری طرح کے اللہ ماشاء اللہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا. ہم نا ضدیں پال لیتے ہیں. بہو سے ضد پال لی، بعضوں نے بیٹے سے ضد پال لی، پڑوسیوں سے ضد پال لی. طبیعت ضدی ہو گئی اور جو مرضی ہو جائے، جس طرح کی مرضی وضاحت دے دی جائے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر کوئی کہے میں بدل گیا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم قبول ہی نہیں کرتے. اپنی طبیعت میں ضد نہ پیدا کریں کسی شخص کے لیے. آپ لوگوں کے جذبات کا احساس کریں، لوگوں کے جذبات کا خیال کریں، توجہ کریں کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. آپ اپنے وجود سے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آ کے عرض کیا تھا. ہوتے ہیں نا لوگ ناراض، اور ہم تو ویسے ہی سارے ناراض ہیں. یہ دور ہی ناراض لوگوں کا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے. اور یہ شکوے اور شکایتیں بندے کو بے چین بڑا کرتی. شکوہ تکلیف پیدا کرتا ہے، شکر زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. مقام شکر انسان کو سکون میں لاتا ہے. خواجہ نظام صاحب کے مرید نے آ کے عرض کی حضور بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، کیا کروں؟ تو حضرت ہنس پڑے اور مسکرا کے فرمایا نسخہ سادہ ہے. حضور کیا؟ فرمایا محبت کیا کر. تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو آج کل ہم سارے دیتے ہیں. اس نے کہا حضور محبت کرتا ہوں پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتے. وہی جواب دیا جو آج کل ہم سب کا جواب ہے. تو خواجہ صاحب پھر ہنسے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، دوائی یہی ہے. اگر ایک آدھ خوراک سے فرق نہ پڑا تو دوائی تھوڑی بڑھا دینا، محبت میں ذرا تھوڑا سا اضافہ کر دینا، تھوڑی خوراکیں بڑھا دینا، کام بن جائے گا. دوستو تھوڑی سی نا دوسروں کے لیے تھوڑا سا دوسروں کو سوچیں.